والصلاة والسلام على رسول النبی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جماعت اسلامی چینل نسبہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے پروگرام کا آغاز ہو میں حضرت مولانا احمد مدین صاحب نظامی سے درخواست کرتا ہوں کہ ہدایت پر تشریف لائیں۔ باضابطہ پروگرام کے آغاز کے لیے میں برادر یعقوب محمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت و ترجمانی کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے
باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اب اس کے لیے غلامی کارروائی مزید آگے بڑھائی جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں نعمان نصری فضیلت الشیخ ڈاکٹر محی الدین غازی فلاحی اور ندیم صاحب کو ہدایت پر تشریف لائیں۔ میں درخواست کرتا ہوں سید بہار حافظ صاحب امیر مقامی جنان گٹا سے کہ وہ ہدایت پر تشریف لائیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں برادر عبدالعزیز سے کہ وہ آئیں اور قرآن ہمارے سامنے پیش کریں۔ ساؤنڈ صاف نہیں آ رہا، کون ہے ساؤنڈ والے؟ جو ذرا ساؤنڈ نیچے ایک دم بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب جس کے کہ ہم اپنے مرکزی موضوع کی طرف آئیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے مہمان مقرر کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کا نام محی الدین غازی ہے، جامعہ الفلاح سے عالمیت اور فضیلت کیا آپ نے، مدینہ یونیورسٹی سے شریعت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لکھنؤ یونیورسٹی سے قرآنیات میں پی ایچ ڈی کی، عیسائیوں کا ماہواری ترجمان نفیس منزل کے مدیر رہے ہیں اور عیسائیوں کے مرکزی سیکریٹری بھی رہے ہیں۔ امریکہ کی اسلامی اکیڈمی کے ممبر بھی ہیں، الاتحاد العالمی علماء مسلمین کے بھی ممبر ہیں۔ اسلامی فائنانس کا طویل تجربہ آپ رکھتے ہیں اور گزشتہ 8 سال سے دبئی اسلامک بینک کے شریعہ کے گورنمنٹ سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی ایک کتاب لکھی، نماز کے اختلافات اور ان کا آسان حل، کہ ایک کتاب لکھی جو بہت اہم ہے اور کم ہی وقت میں شہرت کی بلندیوں کو پہنچ چکی ہے، اور اس وقت جامعہ اسلامیہ شاندہ پورہ میں استاد کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس جلسے کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ مسلم گھرانہ پیار کا گہوارہ۔ اس عنوان کو دیکھ کر خود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک طرف ہم اس عنوان کو دیکھیں اور دوسری طرف اپنے خاندانی نظام اور معاشرت کو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حساسیت کیا ہے، اس کی اہمیت آپ کتنی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے ہماری کیا کیا کمزوریاں اور کیا کیا خامیاں ہمارے خاندان کے سلسلے میں، ذات کے سلسلے میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب کو دعوت دوں کہ وہ آئے اپنی قیمتی خیالات ہمارے سامنے رکھیں۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ دوران تقریر اگر کسی کے پاس سوالات جمع ہو رہے ہوں تو وہ اس کو نوٹ کر لیں، بچوں کو بیچ میں بٹھایا جائے گا اور ان بچوں کا حوالے کر دیں، وہ بچے لا کر ڈائٹ پر پہنچا دیں گے، اور تقریر کے بعد انشاءاللہ ان سوالات کے وہاں کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس کے مہمان مقرر آئیں، میں کریم علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ڈائٹ پر تشریف لائیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے دین کے خیالات ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حضرات و خواتین، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کی اس دنیا میں دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، اور دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق سجائے، دنیا کو چلانا اور دنیا کو سجانا، سنوارنا۔ ایک کار جہاں بانی ہے اور ایک کار جہاں آرائی ہے۔ دنیا چلانے کے لیے طاقت اور اقتدار کی ضرورت پڑتی، اور طاقت اور اقتدار کا حصول ایک طویل سفر چاہتا ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن دنیا کو سجانے کے لیے، اس زمین کو سنوارنے کے لیے اعلیٰ سوچ، اعلیٰ ذوق اور اعلیٰ ظرف کافی ہوتے ہیں۔ دنیا کو سجانا ہماری ذمہ داری ہے،
اس کی دلیل اس بات سے ہے کہ ہم کو اور سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بگاڑنے سے منع کیا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد برپا نہ کرو, زمین کو بگاڑو مت. تو اگر عام انسانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ زمین کو بگاڑو مت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں سے, مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ اس دنیا کو سنوارتے رہو. لوگ اگر اس دنیا کو بگاڑتے ہیں تو ان کو روکو, اور تم اس دنیا کو سنوارنے کا اور سجانے کا کام کرو. آج کا ہمارا موضوع مسلم گھرانہ پیار کا گھروارہ, یہ دراصل اسی سمت میں ایک گفتگو ہے. اگر ہمارے گھر پیار کے گھروارے ہیں تو یہ دراصل دنیا کو سنوارنے کے سلسلے میں ہماری ایک کوشش ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اپنے استاد ڈاکٹر صلاح سلطان کا, جو اس وقت دنیا کو سنوارنے کے جرم میں مصر کی جیل میں بند ہے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ. ان کا جرم یہی ہے کہ وہ دنیا کو سنوارنا چاہتے تھے, دنیا کو بگڑتے ہوئے دیکھنا ان کو پسند نہیں تھا. ان کا تذکرہ اس موقع پر اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کئی سال پہلے ایک کتابچہ لکھا تھا عربی میں, جس کا اردو ترجمہ میں نے کیا تھا. اس کتابچے کا اردو ترجمے کا عنوان تھا محبت کی کنجیاں, اور وہ کئی ہزار کی تعداد میں پورے ہندوستان میں لوگوں تک پہنچائی گئی. میں یہ سمجھ رہا تھا اس کتاب کو ترجمہ کرنے سے پہلے کہ مجھے بحیثیت ایک شوہر کے زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزارنا آتا ہے, لیکن جب میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا تو مجھے لگا کہ نہیں, میں تو اس میدان میں بالکل ناخوادہ ہوں, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ وہ کتابچہ جلد ہی دوبارہ طبع ہو کر آئے گا اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کی جائے گی. ڈاکٹر صلاح سلطان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد جس کو بیان کرتے تھے وہ یہی تھا کہ مسلم گھرانوں کو کس طرح سے پیار کا گہوارہ بنایا جائے. اور اب جبکہ وہ قید کی تنہائیوں اور صعوبتوں سے دوچار ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مشن کو اور آگے بڑھائیں. حضرات, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو بڑی نعمتوں سے, بہت ساری نعمتوں کے ساتھ دو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت دل کی نعمت ہے اور ایک نعمت دماغ کی نعمت ہے. یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں, اور یہ دونوں نعمتیں دنیا کو سنوارنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. ہمارے گھر کو ایک مثالی گھر بنانے میں اور واضح لفظوں میں پیار کا گہوارہ بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. دل کا کام ہے محبت کرنا, اور دماغ کا کام ہے سوچنا, غور و فکر کرنا. اگر یہ دونوں اپنا کام کرتے رہے گھر کے تمام افراد کے ساتھ, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ گھر کے کسی ایک فرد کے بھی دل و دماغ اگر پورے طور پر کام کرتے رہے تو ہم اس میدان میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اس پر اور آگے گفتگو ہوگی دل کے کاموں پر. اس سے پہلے میں دماغ کے کام پر گفتگو کرنا چاہوں گا. حضرات, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہونا شروع کر دیتے ہیں, شکوہ شکایتیں کرتے ہیں, رنجیدہ ہو جاتے ہیں, کبیدہ قادر ہو جاتے ہیں, لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں,
कभी गम की चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमको दिमाग दिया है उसका तकाज़ा ये नहीं है, उसका तकाज़ा ये है कि हम सोचें कि ये मसला पैदा क्यों हुआ, कहाँ से पैदा हुआ और ये मसला कैसे खत्म किया जा सकता है। ये जो आज हादसा हुआ है इसको दोबारा नहीं होने की कैसे जमानत दी जा सकती है। तो ये काम दिमाग का है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि इस तजर्बे को करके देखिए। मेरा अपनी जिंदगी के सिलसिले में यही मामूल है कि जब मेरे खानदान में कोई वाकया पेश आता है ना तलखी का, कोई कड़वाहट सामने आ जाती है, तो मैं उसी वक्त उसको अपना मौजूद गौर व फिक्र बना लेता हूँ कि मुझको गौर व फिक्र करने का एक नया मौजूद हाथ आ गया और उस पर फिर मैं सोचता रहता हूँ कि जब तक मुझे इस मसले का हल नहीं मिल जाएगा इस मसले पर सोचते रहना है, क्योंकि दिमाग का काम तो सोचना है, उसको सोचने से क्यों रोका जाए। और सोचते सोचते उस मसले का एक खूबसूरत सा हल निकाला जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जो सबको समझ में आने वाला और जिसमें किसी की हमतल्फी नहीं होती। तो अगर ये इस तरीके से आप गुजरे और अपने दिमाग को गुजारें तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे मसाइल घर के वो घर के अंदर हल हो सकते हैं, किसी दूसरे को सालिस बनाने की जरूरत नहीं है, घर के मसाइल को बाहर तक लेके जाने की भी जरूरत नहीं है और घर के मसाइल को ज्यादा तूल देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी को परेशान भी नहीं होना होगा। परेशानी की क्या बात है, एक मसला पैदा हुआ है, आप सोचना शुरू कर दीजिए, उस मसले को हल कर लीजिए, बात खत्म हो गई। और अगर जिस मसले को आप हल कर लेंगे ये आपकी फतह और कामयाबी मानी जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को फतूहात से आरास्ता कीजिए, अपनी जिंदगी को फतूहात से आरास्ता कीजिए। फतूहात यही है कि किस मसले को आप कितनी खूबसूरती के साथ हल कर लेते हैं, ये फतह है, ये कामयाबी है। तो कितनी कामयाबी आपकी जिंदगी में आई है इसको आप नोट करते रहिए कि आपने अपनी 4 रोज़ा जिंदगी में या 70 साल जिंदगी में आप कितनी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। हजरात, अजीब अजीब किस्म की सूरत हाल सामने आती है जब लोगों से गुफ्तगू की जाए, लोगों के खानदानी उमूर का मुताला किया जाए और लोगों को खुलकर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, तो ऐसी ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि पहले इंसान हैरान हो जाता है कि इसको एड्रेस कैसे करें, हल कैसे करें। एक घर का एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। नौजवान सुबह काम से निकलता है, शाम को वापस आता है थका हुआ, दिन भर मेहनत करके। शाम को जब वो आता था तो उसके सामने एक अजीब गरीब मंजर घर में होता था। होता ये था कि उसकी वालदा, वो देखता था कि उसकी वालदा घर में बर्तन धो रही या फिर कपड़े धो रही, तो उसको बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि मेरी वालदा बूढ़ी हो गई है, कमजोर भी है और उसके बावजूद उनको घर के बर्तन धोना पड़ रहे हैं, कपड़े धोना पड़ रहे हैं, ये क्या माजरा है। मेरी बीवी क्यों नहीं ये सारे काम संभाल लेती। जब मामले की तहकीक की गई, उसकी बीवी से पूछा गया तो उसकी बीवी ने कहा कि मामला ये है, बीवी का बयान। अभी मैं ये नहीं कहता कि किसका बयान सही है और किसका बयान गलत है। सास का ये कहना था कि मैं अगर बर्तन नहीं धोऊंगी तो कौन धोएगा, शाम हो गई है, बर्तन पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोना है, कपड़े धोना है। और बीवी से जब पूछा गया तो उसने ये कहा कि मामला ये है कि दिन भर तो कुछ नहीं करती है हमारी सास साहिबा, जब शाम को हमारे शौहर के आने का वक्त होता है तो वो घर के कुछ बर्तन यूं ही गंदे करके और उसके बाद फिर उनको दिखाने के लिए धोने बैठ जाते हैं। मकसद ये होता है कि उनको मेरे सिलसिले में मेरे शौहर को बदगुमान करना।
شوہر حیران کہ اب میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. بیوی کا بیان یہ ہے, ماں کا بیان یہ ہے. اس پر مزید یہ کہ بیوی کو جب غصہ آتا ہے اس بات پر کہ اس طرح سے وہ روز کیوں کرتی ہے, تو وہ پھر اپنے کپڑے بھی لے جا کے رکھ دیتی ہے کہ اماں یہ بھی دھو لو. اپنے بھی کچھ برتن لے جا کے رکھ دیتی ہے کہ اماں اس کو بھی دھو لو. مجھے اس مسئلے کا حل پیش کرنا تھا. ایک اور مسئلہ سامنے آیا اسی سے ملتا جلتا کہ شام میں ابو نے بلایا بیٹے کو, بیٹا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہاری بوڑھی ماں جو اس وقت حمام کی صفائی کر رہی ہے, ٹوائلٹ کی صفائی کر رہی ہے, اب اس کو ایک بندھن کا رول ادا کرنا پڑے گا اس بڑھاپے میں اپنے گھر میں, تمہارے شادی ہو جانے کے باوجود. تو گئے اپنی بیوی کے پاس کہ اماں کیوں ٹوائلٹ کی صفائی کر رہی ہو؟ کہا کہ میں تو صفائی کر سکتی ہوں صبح میں, اب پتہ نہیں کیوں تم کو دکھانے کے لیے صفائی کرتے ہیں. تو یہ صورت حال. خیر میں نے اس کا ایک حل پیش کیا, ایک فوری حل. میں نے ان سے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو, دونوں سے میں نے کہا, جس کی امی برتن اور کپڑے دھوتی تھی ان سے میں نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ کل سے جب تم آفس سے آؤ اور اپنی امی کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھو تو ان سے کپڑے لے کر خود دھو کے ڈال دو, ان سے برتن لے کر خود دھو کے رکھ دو. وہ جب ٹوائلٹ صاف کر رہی ہو تو جا کے خود ان کے ہاتھ سے لے کر ٹوائلٹ تم صاف کرو. تم یہ ذمہ داری اپنی بیوی پر کیوں ڈالتے ہو؟ اس کے کئی فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر تمہاری امی اس مقصد سے یہ کر رہی ہے تاکہ تم کو تمہاری بیوی سے بدگمان کرے تو کل سے ایسا کرنا بند کر دیں گے, کیونکہ وہ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کپڑے دھوئے, وہ برتن دھوئے, وہ ٹوائلٹ صاف کرے. اگر بیوی کی طرف سے کوتاہی ہوگی تو بیوی اس مسئلے کو کل سے حل کر دے گی اور وہ تمہارے لیے یہ سارے کام بچا کے نہیں رکھے گی, کیونکہ وہ بھی یہی چاہے گی کہ اس کا شوہر گھر میں ٹوائلٹ صاف کرے, برتن دھوئے, کپڑے دھوئے. اس میں تو اس کی بھی بدنامی ہے اور اس کی بھی بے عزتی ہے گھر میں, تو وہ بھی یہی چاہے گی. تو اگر اس کو تم آزماؤ گے تو کچھ دن میں یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. لیکن یہ تو مسئلے کا وقتی حل ہے. مسئلے کا اصل حل کیا ہے یہ غور کرنا. میں نے یہاں پر آنے کے بعد حیدرآباد میں اپنی ایک دینی بہن سے سوال کیا کہ یہاں کے لوگوں کے گھریلو مسائل ہیں کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کے گھریلو مسائل یہ ہیں. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کی, مردوں کی آمدنی کم ہے, اور عورتوں کی ضروریات زیادہ ہے. تو بیویوں کی یا عورتوں کی فرمائشیں اور مردوں کی بے مائگی یا کم مائگی, ان دونوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہے, اور یہ ٹکراؤ مستقل ایک تناؤ کی کیفیت میں رکھتا ہے. بیویوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی اور شوہر ان کو پوری طرح سے پورا کرنے کے لیے استطاعت نہیں پاتے, اور فرمائشیں تو آپ جانتے ہیں کہ بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ معیار زندگی اوپر اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی نقل اور نمائش کے پیچھے. اس مسئلے کا بھی کیا حل ہے؟ میں اس کا کیا حل پیش کر سکتا ہوں؟ میں لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھا سکتا, میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں, اور میں خواتین کی فرمائشیں بھی کم نہیں کر سکتا, اس کا بھی میرے پاس کوئی گر نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کا کوئی تو حل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے گھر جو تناؤ کا ایک بلکہ ایک طرح سے تعلیم خانہ بنا ہوا ہے, اس کے بجائے وہ ایک پیار کا گہوارہ بن سکے, یا اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. حضرات, میں نے جہاں تک سوچا ہے اور میں نے جہاں تک سمجھا ہے اس مسئلے کا حل صرف محبت ہے. ان سارے مسائل کا حل صرف محبت ہے. محبت محبت محبت. گھر میں جتنا زیادہ محبت کو عام کیا جائے گا اتنے ہی زیادہ مسائل پیچھے ہٹیں گے.
مسائل کا جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہوگی. اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے اور اپنی ماں سے بھی محبت کرے اور دونوں سے بہت اچھی طرح سے محبت کرے تو نہ تو ماں یہ چاہے گی کہ بیٹا صبح شام کو جب آتا ہے آفس سے تو اس کو تکلیف ہو یہ دیکھ کر کہ میں برتن دھو رہی ہوں, اور نہ بیوی یہ چاہے گی کہ مجھ سے محبت کرنے والا شوہر کسی تناؤ کا شکار ہے, کیونکہ وہ محبت کرنے والا شوہر ہے. ایک محبت کرنے والے شوہر کو ایک بیوی ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی, لیکن اس کے لیے محبت کرنے والا شوہر ضروری ہے. ایک محبت کرنے والا شوہر اگر ہے تو اس کی کم آمدنی کو, کم مائگی کو اس کی بیوی کنسیڈر ضرور کرے گی اور اپنی فرمائشوں کو ضرور کم کرے گی. اور ایک محبت کرنے والی بیوی ہے تو اس کی فرمائشوں کو احسن طریقے سے پوری کرنے کی شوہر ضرور کوششیں کرے گا. لیکن اگر محبت غائب ہے, اس کی جگہ رسمی سے تعلقات ہیں, آفیشیل قسم کے, اور اس کی جگہ بس ایک بے کیف سے معاملات ہیں, تو ایسی صورت میں ہر فرمائش ایک تازیانہ لگتی ہے اور ہر معذرت ایک غصہ دلاتی ہے, تناؤ کو بڑھاتی ہے, اور پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو گھر کی تمام مسائل کا یا بیشتر مسائل کا جو حل ہے وہ یہ کہ گھر میں محبت کا چلن ہو جائے اور ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ دل اپنا کام کرے, دماغ اپنا کام کرے, کیا کہ مسائل کا حل دریافت کرے. دل اپنا کام کرے وہ یہ کہ محبت کو عام کرے. دل کا کام محبت کرنا ہے, اور محبت کرنے کا فائدہ سب سے پہلے محبت کرنے والوں کو ہوتا ہے. یہ صرف میں شوہر اور بیوی کی سطح پر نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ تمام لوگوں کی سطح پر کہہ رہا ہوں, مردوں کی سطح پر بھی, عورتوں کی سطح پر بھی, اور پورے بڑے لارجر فیملی کی سطح پر, کہ محبت کرنے کا فائدہ سب سے پہلے محبت کرنے والوں کو ہوتا ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے. اس کی بہت معمولی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری بیوی میری بہن سے محبت کرتی ہے اور میری بیوی اور میری بہن میں بہت اچھی محبت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ٹور پر جاؤں, پکنک منانے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کو چھوڑ کر, تو میں جا سکتا ہوں اپنے بچوں کو اپنی بہن کے پاس رکھ کے. میری بہن خوش دلی کے ساتھ ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لے گی, میری بیوی بھی بہت اطمینان کے ساتھ ان بچوں کو میری بہن کے پاس چھوڑ دے گی, کیونکہ دونوں کے بیچ میں محبت ہے. اور اس محبت کے نتیجے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا سا ٹور انجوائے کر سکتا ہوں. آپ یہاں پر کہیں گے یہ کون سی بات ہے, بچوں کو چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت ہے, پکنک منانے جانا ہے تو بچوں کو لے کر جاؤ. ہاں, بچوں کو لے کر بھی جانا چاہیے پکنک منانے کے لیے, لیکن ڈاکٹر صلاح سلطان نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے محبت کی کنجیوں میں کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو کئی مرتبہ پکنک منانے, ٹور کرنے, سیر و تفریح کے سفر پہ نکلنے کے لیے اکیلے بھی نکلنا چاہیے, اپنے بچوں کو چھوڑ کر. ایک جگہ میں نے پوچھا کہ تعلقات خراب تھے شوہر اور بیوی میں نے کہا کہ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے, کہنے لگے 10 سال ہو گئے. میں نے کہا کبھی اپنی بیوی کو لے کر کسی پکنک پہ, کسی ٹور پر گئے ہو شہر سے باہر, کسی دوسرے سیاحتی مقام پر؟ تو کہنے لگے کہ بہت یاد کرتے, ہاں کچھ مہینہ پہلے ہمارا پورا خاندان جا رہا تھا, امی ابو بھی جا رہے تھے, بہنیں بھی جا رہی تھی, پورا ہم لوگ بیٹھ کر کے جا رہے تھے. تو ہم نے بیوی سے نے کہا تھا کہ چلو ساتھ میں, تیار ہی نہیں ہوئی, بیماری کا بہانہ نہیں, میں کے چلے جاتی ہوں, وہاں نہیں جانا ہے.
تو میں نے کہا کہ تم جس کو سیر و تفریح کا سفر کہہ رہے ہو، سیر و تفریح کا سفر ہی نہیں تھا. وہ کیسی سیر و تفریح جس میں امی ابو بھی ہیں، جس میں بھائی بہن بھی ہیں، جس میں سارا پورا خاندان ہے، 20-25 افراد جو ہیں اور سارے بچے بھی، بیوی بھی، سب لوگ مل کے پکنک منانے جا رہے ہیں. یہ کوئی پکنک ہوئی؟ ہاں کبھی کبھار ایسی پکنک بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مداحسہ نہیں ہے، لیکن اصل پکنک تو وہ ہے جو کہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ منانے کے لیے نکلے اور بچوں کو بھی چھوڑ کے جائیں. یہ بات لکھی ہے سلام السلام میں کہ آپ بچوں کے بغیر بھی کئی مرتبہ پکنک منانے کے لیے نکلا کریں، لیکن بچوں کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ اوٹی جانا ہے حیدرآباد سے، 1 ہفتے کا سفر ہے، بچے کہاں رہیں گے؟ کسی سے اچھے تعلقات ہیں ہی نہیں، تو بچوں کو کس یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو محبت کے تعلقات ہوتے ہیں نا، اس کا سب سے پہلا فائدہ وہ محبت کرنے والوں کو پہنچتا ہے. میں نے بہت فائدے دیکھے اپنے خاندان میں محبت کے، اور نفرت کا نقصان سب سے پہلے نفرت کرنے والوں کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد نفرت کرنے کا نقصان سب سے پہلے ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. جس کی ایک بہت ہی درد انگیز مثال میرے سامنے سے گزری ہے. میں ایک مرتبہ دبئی سے آ رہا تھا لکھنؤ، فلائٹ میں میرے بغل میں ایک نوجوان تھا. گفتگو شروع ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ وہاں پر محنت مزدوری کے کام سے وابستہ ہے. 3 سال میں چھٹی ملی ہے گھر جانے کی، وہ بھی 1 مہینے کے لیے. وہاں پر کیا مشکل، مطلب محنت والا کام، اور اس کے بعد پھر صبح سے شام تک کا کام، اور 3 سال تک گھر جانے کا انتظار. 3 سال کے بعد 1 مہینے کی چھٹی ملی، لیکن بالکل خوش نہیں تھا وہ. اس کی افسردگی کی ایک وجہ تھی، ہوا یہ تھا کہ اس کی امی اور اس کی بیوی کے بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے، اور تعلقات اتنے خراب ہوئے تھے کہ اس کی بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی، اپنے میکے چلی گئی. اس کی اماں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بیٹا تم کو یہاں اترنا ہے، بیوی کے گھر نہیں جانا. 1 مہینے تک تم کو میرے ساتھ رہنا ہے. بیوی سے کہہ رہے یار آ جاؤ میرے گھر. ارے میں نہیں آتا، تم کو آنا ہو تو آؤ. اتنے تعلقات خراب. وہ پریشان، میں 3 سال کے بعد 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میں ناراض کروں ماں کو تو میری عاقبت خراب ہونے کا ڈر ہے، اور اگر میں بیوی کو ناراض کروں اور ماں کے یہاں رہوں تو یہ جو چھٹی کا ایک تصور ہے وہ میرے لیے کچھ نہیں. مطلب گویا کہ میں 3 سال کے بعد جو انتظار تھا چھٹی کا، 3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور اب 3 سال کے بعد میں پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اور وہ 1 مہینہ، اور وہ مطلب وہ ایک عذاب. تو کیسی کر انگیز کیفیت تھی، میں پریشان ہو گیا کہ اس کو میں کیا سمجھاؤں. بہرحال میں نے اس وقت اشتہار سے کام لیا اور اس کو میں نے مشورہ دے دیا. میں نے کہا دیکھو ابھی تو تم جاؤ اپنی بیوی کے پاس، اپنی ماں سے جا کے مل لو، ماں سے ملنے کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ. ماں ناراض ہوتی ہے دیکھا جائے. 1 مہینہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ گزارو، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن اس کے بعد پھر تمہاری اگلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم اپنی ماں کو راضی کرنے کے پھر لاکھ جتن کرنا، کیونکہ ماں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پر ناراض ہو جائے لیکن اس کے بعد تمہیں اس کو خوش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے لیے جو کرنا پڑے تم کرنا. تو اس طرح سے اس کو تھوڑی تسلی دی اور اس کو ایک حوصلہ دلایا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ماں اور بہو میں، ساس اور بہو میں یہ جو نفرت کا معاملہ ہوا بغیر کسی بات کے، ذرا سی بات پر اس نے ایک معصوم نوجوان کو جو کہ اپنی ماں سے بھی بہت محبت کرتا تھا، جو کہ اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا تھا، اس کو کتنے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. اور پھر دونوں
نقصان ہوا. شوہر جو ہے یا تو ماں کے ساتھ رہے گا یا بیوی کے ساتھ رہے گا. دونوں صورتوں میں ایک طریق کا تو سیدھا نقصان ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفرت کرنے کا نقصان سب سے پہلے نفرت کرنے والوں کو، نفرت کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کو پہنچتا ہے. نفرت زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے اور محبت گھر کو جنت نما بنا دیتی ہے. حضرات، میں بار بار محبت کی بات کر رہا ہوں. محبت کے سلسلے میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح رہنی چاہیے کہ محبت کرنا تو دل کا کام ہے. اور جب میں محبت کا لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب شوہر اور بیوی کی محبت صرف نہیں ہے، بلکہ پورے خاندان کے سارے لوگوں کی محبت. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو یہ مودت اور رحمت پورے خاندان میں ہونی چاہیے. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس میں اولین مقام جو ہے وہ شوہر اور بیوی کی محبت کو حاصل ہے اور اس کے بعد پھر پوری فیملی کی محبت. تو محبت کے سلسلے میں یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے کہ محبت کرنا تو دل کا کام ہے. محبت کرنا دل کا کام ہے، لیکن دل کا کام یہ نہیں ہے کہ محبت کو اسٹور بھی کیے رہے. یعنی دل کا کام محبت پیدا کرنا ہے، لیکن محبت کا اسٹور دل نہیں ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اپنے بعض ساتھیوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کو بہت محبت ہے، لیکن تمہاری بیوی کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ تم کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے؟ کیا تم اپنی بیوی کو بتا سکتے ہو؟ تو دل کا کام محبت کرنا ہے، اس کے بعد محبت کو پیدا کر کے سامنے شو روم پر دیکھنا ہے. شو روم کیا ہے محبت کا؟ یہ پورا آپ کی شخصیت. آپ کی شخصیت جو ہے محبت کا شو روم بن جائے، جہاں سے محبت نظر آئے. پروڈکشن دل میں ہو، اس کے بعد اس کی سپلائی شو رومز میں ہو، اور وہ شو رومز جو ہے وہ آؤٹ لیٹ جو ہے وہ آپ کی پوری شخصیت ہے، جس کے ذریعے سے اظہار ہونا چاہیے محبت کا آپ کی ہر ادا سے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے شریک حیات سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار نہیں کرتے ہوئے پوری زندگی گزر جاتی ہے. اور لوگ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں تو محبت کرتا ہوں، پتہ نہیں دوسرا محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جس طرح سے ہمارا دل محبت کرنے میں فیاض ہو، اسی طرح سے ہماری شخصیت محبت کا اظہار کرنے کے سلسلے میں بھی فیاض ہو. ایک بہت خوبصورت شعر ہے امجد اسلام امجد کا کہ محبت کی طبیعت میں کچھ ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. محبت کی طبیعت میں کچھ ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، یہ کتنی ہی پرانی، کتنی ہی مضبوط ہو جائے، یہ کتنی ہی پرانی، کتنی ہی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. تائید تازہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت کا روزانہ کا اظہار ہے. وہ جب کتابچہ چھپ کر آئے دوبارہ محبت کی کنجیاں تو ضرور پڑھیے گا. بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے طریقے ہیں محبت کو ظاہر کرنے کے. سلام کرنا، سلام کرنے کی بھی ادائیں ہوتی ہیں. ایک محبت والا سلام ہوتا ہے اور ایک سادہ سا رسمی سا سلام ہوتا ہے. اس میں جو سب سے مجھے جس چیز نے یہ احساس دلایا کہ تم اس سلسلے میں ناخواندہ ہو، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی شریک حیات کی باتوں کو غور سے سننا، یہ بھی محبت کا اظہار ہے. جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ کمی تو میرے اندر بہت بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے. میں تو ہر وقت ایک مفکر بن کے بیٹھا رہتا ہوں کہ جس کو دنیا کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں.
لوگ سناتے رہتے ہیں، میں سنی انسنی کرتا رہتا ہوں، جیسے ان باتوں سے مجھے کیا لینا دینا. نہیں، ان باتوں سے میرا تعلق ہے، اس طرح کا تعلق ہے کہ اگر میں ان کو غور سے سننے کی نمائش کروں گا تو اس سے بھی محبت بڑھے گی، اور یہ بھی میری طرف سے محبت کا ایک اظہار ہوگا. بہت ساری عجیب عجیب کوتاہیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کارٹون بنایا کتاب میں. اس کارٹون میں یہ ہے کہ بیوی نے بہت اچھی سی ایک کھانے کی ڈش بنائی، آج شوہر کے سامنے پیش کریں گے. شوہر صاحب نے کیا کہا، چکھا اس کو. چکھنے کے بعد کہا کہ اللہ مغفرت فرمائے میری امی کی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تم نے حلوہ بنایا ہے، میری امی بہت اچھا حلوہ بناتی تھی. یاد آ گئی ان کی. میرے دوست، اوقات کی تقسیم کرو. ایک وقت بناؤ اپنی امی کے حلوے کو یاد کرنے کے لیے، اور ایک وقت جو یہ وقت ہے یہ تمہاری بیوی کے بنائے ہوئے حلوے کی تعریف کرنے کا وقت ہے. اس وقت اپنی بیوی کے حلوے کی تعریف بھرپور طریقے سے کرو، اور اس کے بعد پھر جب تمہیں امی کی یاد کرنے کا وقت آئے تو اس وقت امی کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کے بنائے ہوئے حلوے کو یاد کر کے آنسو بہاؤ. وہ بھی بہت بڑا احسان شناسی ہے، وہ بھی تمہاری عظمت کا ایک اونچا مقام ہے. لیکن ہر اچھا کام ہر وقت اچھا نہیں ہوتا ہے. یہ اس کام کا وقت تو نہیں تھا. یہ تو اس کام کا وقت تھا کہ بیوی کے حلوے کی تعریف کی جائے جتنی اتنی محنت سے بنائی ہے. تو ایک تو ہے محبت کا اظہار جو ہر طرح سے بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے محبت کی شروعات. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ محبت کی شروعات کون کرے. اس سلسلے میں خواتین کو خاص طور سے متوجہ ہونا چاہیے. وہ یہ کہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جب ایک خاتون بہو بن کر آتی ہے سسرال میں تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. دیکھنا ہے ساتھ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں، اگر ہوگی تو مجھ سے محبت کرے گی. تو وہ محبت کرنے والوں کو تلاش کرتی ہے. اسے واپس جب مہکے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ گھر میں سب تو ایسے ہی ہے، لیکن چھوٹی جو نند ہے وہ بہت اچھے مزاج کی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے پیش ہے، وہ بہت محبت ہی رکھتی ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، یہ سارے خواتین سسرال والے وہ سوچتی ہے کہ اس مرتبہ دیکھنا ہے کہ یہ والی بہو کچھ مزاج ہے کہ نہیں، یہ والی بہو محبت کرنے والی ہے کہ نہیں. پہلی والی بڑی دو بہویں تو نکل گئی ایسے، اب یہ تیسری بہو کو آزماتے ہیں. تو ہر ایک کیا ہے دوسرے کی محبت کو آزمانے کے لیے لگا ہوا تیار بیٹھا کہ دیکھنا ہے کہ وہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، اور وہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں. تو یہ جو انتظار ہے نا کہ محبت کرنے والا کون ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ ایک غلط روش ہے. صحیح روش کیا ہے؟ صحیح روش یہ ہے کہ میں یعنی لڑکی کی شادی ہو تو لڑکی یہ سوچے کہ میں جاؤں گی اور جا کر یہ ثابت کروں گی کہ میں ان کی ساری بہوؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں. یہ فیصلہ کر کے جائے. وہ جب واپس آئے اپنے میکے تو یہ بتائے کہ اس مرتبہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں سے بلکہ سب سے میں محبت کرنے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ ٹارگٹ لے کر جائے، اور وہاں پر ٹارگٹ کیا ہو کہ سارے سسرال کی ساری خواتین یہ طے کریں یا ان کے درمیان ایک مسابقت ہو کہ آنے والی نئی مہمان خاتون کے اوپر میں یہ ثابت کروں گی کہ میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتی ہوں. تو ہوگا کیا کہ خاتون جب جائے گی دلہن تو وہ ایک محبت کا پیغام لے کر جائے گی، محبت کی پیغام پر بن کے جائے گی، اور وہ سب سے محبت کرنے کا اظہار شروع کر دے گی. دوسری
دوسری طرف وہ سب جو ہے وہ اس سے محبت کرنے کا اظہار شروع کر دیں گے اور ان میں مسابقت ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا کہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ سب کی محبت کھل کر سامنے آ جائے گی. مسئلہ کیا ہے کہ محبت تو ہر ایک کے دل میں ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, دل تو ہوتا ہی محبت کرنے کے لیے, لیکن وہ محبت کھل کر سامنے نہیں آ پاتی, انتظار کی نظر ہو جاتی ہے. پوری زندگی بہو انتظار کرتی ہے کہ ساتھ محبت کی شروعات کرے, ساتھ انتظار کرتی ہے کہ بہو محبت کی شروعات کرے, اور اس طرح باقی لوگ بھی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے اور کوئی محبت کی شروعات نہیں کر پاتا. میں نے یہ دیکھا ہے, جو میرا اپنا جائزہ ہے, کہ اگر دونوں کی طرف سے یا کسی ایک طرف سے شروعات ہو جائے تو ادھر سے بھی حجاب کھل جاتا ہے. میں نے کوئی ایسی بہو نہیں دیکھی ہے جو جس سے صاف محبت کرے اور وہ ساتھ سے محبت نہیں کرتی ہے, اور میں نے کوئی ایسی ساتھ بھی نہیں دیکھی ہے جس سے کہ محبت کا اظہار بہو کرے اور ساتھ محبت نہیں کرتی ہے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کہ ہر ایک دوسرے کی طرف سے پیش قدمی کا انتظار کرتا ہے کہ بہو محبت کرے گی تو میں محبت کروں, نہیں کرے گی تو میں چھوڑ دوں گی, دوسری بہو کو دیکھوں وہ محبت کرتی ہے کہ. حضرات, ایک جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی یہ ایک ایسی دنیا جمیل ہے, ایک ایسی خوبصورت دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی, اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, اور یہ کائنات اسی دنیا پر قائم ہے. یہ جو انسانی نسل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک, یہ جو پوری دنیا سجی بنی ہے, یہ شوہر اور بیوی کی دنیا جمیل کی برکت ہے. یہ سب کچھ جو ہم ساری رونق دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ ساری رونقیں شوہر اور بیوی کی دنیا جمیل کی برکتیں ہیں. اس دنیا جمیل کی حفاظت کرنا اور اس کے حسن کی حفاظت کرنا یہ شوہر اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے, اور یہ سارے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے, سارے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے, سارے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے, سارے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی تلخی نہیں آنی چاہیے, اس میں کوئی کڑواہٹ داخل نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, رشتہ داروں کی طرف سے ہوتی ہیں, محبت کرنے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں, ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہیں, بہن بھائیوں کی طرف سے ہوتی ہیں, کہ وہ نہ جانے کیوں شوہر اور بیوی کی اس دنیا میں مداخلت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ دنیا مداخلت کو پسند نہیں کرتی ہے, یہ ایک اصول ہے, اس کو مان لیں کہ مداخلت کرنا اس دنیا کو خراب کرتا ہے. مداخلت نہیں کرے تو یہ دنیا بنی سنوری رہتی ہے. ہاں, شوہر اور بیوی کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دنیا خراب ہوتی ہے, لیکن اگر باہر سے مداخلت نہیں ہو, نہ لڑکی والوں کی طرف سے اور نہ لڑکے والوں کی طرف سے, اگر مداخلت نہیں ہو تو یہ دنیا زیادہ محفوظ رہتی ہے. لیکن مداخلت کا ایک شوق ہے جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم پھر یہ اپنے شوق کے راستے میں یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ایک خوبصورت دنیا کو خراب کرنے کا سبب بن گئے. اس موضوع پر اور آگے گفتگو کریں گے, جو اور پہلو ہیں ان کو بھی ابھی ہم سمیٹتے ہیں. ایک بڑی فیملی سے متعلق ہمارے بچے, چھوٹے بچے, ان کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت, وہ بھی ہمارے خاندان کا ایک اہم حصہ ہے, اور ان کو ایک خوبصورت زندگی دینا ہماری ذمہ داری ہے. میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان کی تربیت دینی کرتے ہیں یا کیسی کرتے ہیں, ان کو تعلیم دینی دلاتے ہیں یا دوسری دلاتے ہیں, ان کا کیریئر کس طرح کا بناتے ہیں, وہ ساری باتیں الگ ہیں. ایک بچے کو ایک خوبصورت بچپن اور ایک خوبصورت زندگی آپ کیسے دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ آپ کا احسان مند ہو.
इस सिलसिले में मैं 3 नुकाती फार्मूला रखता हूं। लिहाज, मोहब्बत और दोस्ती। बच्चों के साथ हमारे ताल्लुकात इन 3 बुनियादों पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाज, मोहब्बत और दोस्ती। लिहाज का मतलब उसके जज्बात का लिहाज। हम समझते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो इसका मतलब ये कि उनका दिल भी, उनके अंदर दिल ही नहीं होता है। हम सबके सामने उनको डांट देते हैं, हम दूसरे बच्चों के सामने उनको मार देते हैं, हम दूसरों बच्चों के सामने उनका मुआवजा करते हैं कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम कैसे कर रहे हो। हम उसकी नाकामियों पर या उसकी शिकस्तों पर मरहम नहीं रखते, हम उसको तसल्ली नहीं देते, उसके मदावा नहीं करते। ये एक सोचने का पहलू है जिस पर आपको सोचना है कि बच्चों के जज्बात का लिहाज। दूसरी चीज है मोहब्बत। बच्चों के साथ मोहब्बत तो होती है, माँ बाप को मोहब्बत नहीं होगी, सही मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत का इजहार कितना होता है। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि मोहब्बत होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोहब्बत का इजहार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन उसका भरपूर इजहार नहीं करते। बच्चों को गोद में लेना, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को मोहब्बत जताना कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और उसके हर तरह से उसको एहसास दिलाना कि बच्चा ये समझे कि इस दुनिया में मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये एहसास बिल्कुल अव्वलिक बचपन से बच्चों के अंदर होना चाहिए कि मेरे वालिदैन मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं और मेरे बड़े मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये इजहार जरूरी है, और इजहार के तरीकों के बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन किस तरह से सोचता है। और तीसरी चीज है दोस्ती। बच्चों से दोस्ती के तरीके इतने कि वो दुनिया में दोस्त तो बनाए, आपके बच्चे दुनिया में दोस्त बनाए, लेकिन ये मानकर चले कि उनके सबसे ज्यादा गहरे दोस्त उनके वालिदैन हैं। और इस जमाने में जबकि बच्चों और बड़ों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और बहुत बढ़ रही है, और हालात बसा औकात बहुत खराब हो जाते हैं दूरी के नतीजे में। अगर आप दोस्ती करने में कामयाब हो गए अपने बच्चों से, तो फिर समझिए कि आपने अपने बच्चों को जीत लिया। फिर आपके बड़े होने के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद आप बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे, और बच्चों को एक बहुत अच्छा बचपन नसीब होगा अगर उनके बड़े उनके दोस्त बन जाए। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बाकायदा खेल, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, या घर में कोई खेल खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो, लूडो खेलते हो, जिस तरह के खेल हो। कितने खेल खेलते हैं आप लोग अपने बच्चों के साथ, मुझे इसका अंदाजा नहीं, लेकिन ये साथ में खेलने का सिलसिला आखिर तक चलना चाहिए। ये तो बच्चों का मामला है। मैं दोबारा कहता हूं कि देखिए, मोहब्बत और दोस्ती में फर्क है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो और मोहब्बत का इजहार भी करते हो, उनको प्यार भी करते हो, उनको गले भी लगाते हो, उनको गोद में भी उठा लेते हो, उनको ले जाके बाहर आइसक्रीम भी खिलाते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके दोस्त हो गए। उनके दोस्त होने का मतलब यह है कि आप उनकी बातें गौर से सुने, आप उनकी बातों में शरीक हो, आप उनकी बातों को, अपनी बातों से उनको एंजॉय करने दें, उनकी बातों से खुद एंजॉय हो। मैंने एक जगह देखा था, एक मकाम पर मैं रहता था, तो एक नमाज पढ़ने आता था एक बच्चा अपने अब्बू के साथ, तकरीबन कंधे तक पहुंचा हुआ था। मस्जिद से निकलते थे वो और घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते
रास्ते भर दोनों बातें करते रहते, इतनी बातें, पांचों वक्त की नमाजों में। मैं कहता था यार ये कितनी बातें इन दोनों के पास, और दोनों बाप बेटे मस्जिद साथ आते थे और साथ जाते थे, फजर से लेके इशा तक, और मस्जिद से निकलते थे और बातें करते थे, घर तक जाते थे, और मैं पीछे पीछे जाता था उनके कि देखो कहाँ इनकी बात होती, बातें करते हुए घर में चले जाते, और आपस में हाथ मिलाते हुए, हंसते हुए, हाथ मारते हुए चले जाते। और दीनदार, क्योंकि दीनदारों में ये रुझान कम है, तकल्लुफात ज्यादा है। तो ये जो दोस्ती है ना, ये दोस्ती छोटे भाइयों से, छोटे बच्चों से, सबसे बहुत जरूरी है। बड़ों के सिलसिले में चाहे वो आपकी अम्मी हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपके ससुर हो, चाहे वो आपके वालिद हो, जो भी बड़े हो, खानदान के जितने भी बड़े हैं, और अगर वो बुढ़ापे के मरहले में दाखिल हो गए तब तो और ज्यादा। जो बुढ़ापे के मरहले में दाखिल हो गए उनके सिलसिले में खासतौर से नहीं कहूँगा कि देखिए उनके दिलों की हिफाजत कीजिए, बस उनका दिल मत टूटने दीजिए, बूढ़ों का दिल मत टूटने दीजिए। यकीन मानिए कि अगर कोई बूढ़ा इस दुनिया से टूटे हुए दिल के साथ रुखसत हो गया और वो दिल हम में से किसी ने तोड़ा, तो वो रुखसती उसकी हमारे हक में अच्छी नहीं होगी। यानी क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से एक रूठे हुए, टूटे हुए दिल के साथ मिले और मालूम ये हो कि फुला बंदे ने उसका दिल तोड़ा था और वो टूटा हुआ दिल लेके अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है, डरने की बात है। डरना चाहिए इस कैफियत से, और कोशिश ये करना चाहिए कि दुनिया से जाने वाला हर बूढ़ा, हर बड़ा, वो एक खुश दिल के साथ जाए, हंसते हुए जाए, और उसकी खुशी जो है ना, उसका सबब आप बने, ताकि जब वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मिले और वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसके दिल में खुशी हो, और पूछा जाए कि दिल की खुशी किसने, किसकी वजह से, तो आप उसकी वजह बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया से रुखसत होने वाला आदमी खुश खुश रुखसत हो रहा हो, उसकी खुशी की वजह आप हो। तो इस बात की पूरी कोशिश कीजिए कि खानदान के जितने बुजुर्ग हैं, चाहे वो मैके के हों या ससुराल के हों, मर्दों के मैके और ससुराल और औरतों के भी मैके ससुराल, पता नहीं किसको मैका कहते हैं, किसको ससुराल कहते हैं, लेकिन दोनों तरफ, यानी दोनों की जिम्मेदारी है कि उनके बड़ों के दिलों की हिफाजत। क्योंकि ये जो बूढ़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, इनके पास अब कोई ख्वाहिश बचती नहीं है, इनके पास कुछ रह नहीं जाता, इनकी जिंदगी बसा औकात बहुत सारी तलखियों के साथ गुजरती है, इनकी जिंदगियों में बहुत सारी कड़वाहटें होती हैं, बहुत सारे हादसे होते हैं, बहुत सारी तकलीफें इन्होंने सही होती हैं। लेकिन अगर आपके जरिए से उनको इस उम्र के इस मरहले में कुछ खुशियां मिल जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, और उनके ऊपर आपका बहुत बड़ा, आपकी तरफ से उनको गिफ्ट है। इस सिलसिले में जो आपसे बन पड़े करिए। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि मेरे अब्बू हमेशा नाराज रहते हैं मेरी बीवी के मसाइल को लेकर, कि तुम्हारी बीवी घर में ये नहीं करती, ये घर नहीं करती, ये नहीं करती। कहने लगे कि मेरी बीवी जो है वो बारीक रोटी नहीं बना पाती और मेरे अब्बू को पतली रोटी चाहिए, तो वो हमेशा नाराज रहते हैं कि मेरे लिए वो पतली रोटी क्यों नहीं बनाती, मुझसे मोटी रोटी नहीं खाई जाती। मैंने उस नौजवान से पूछा कि बताओ कि तुमने कभी अपने अब्बू के पैर दबाए, तुमने कभी अपने अब्बू के सर पर तेल लगाया, सर की तेल की मालिश की है? नहीं, ये तो नहीं किया। तो मैंने कहा करके देखो, जिस दिन
तुम अपने अब्बू के पैर दबाने लगोगे ना, अपने अब्बू के सर पे चैन की मालिश रखने लगोगे और अपने अब्बू को खुश करने की कुछ तस्वीरें करोगे, अब्बू फिर तुम्हारे बीवी के हाथ की मोटी रोटियां भी शौक से खाने लगेंगे। करके देखो। एक दिलों को जीतने का एक नुस्खा है तारीफ करना, तारीफ करना। और हम तारीफ करने के सिलसिले में बहुत कंजूस वाक़े हुए। तारीफ करने के सिलसिले में हम बहुत कंजूस वाक़े हुए और मनफी तबसरे करने के सिलसिले में हमारी जुबान बहुत चलती है। जुबान को तो हरकत देना ही, तबसरे में भी और तारीफ में भी। तो क्यों ना हम तबसरे के बजाय तारीफ में हरकत दें। तारीफ का बहुत असर होता है दिल पर, और खास तौर से गायबाने की वो तारीफ जो गायबाने में तो हो लेकिन वो पहुंच जाए मुतालिका फर्द के पास। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपनी नंद से अपनी सास की तारीफ की और ये कहा कि मुझे मेरी सास बहुत अच्छी लगती है, और नंद ने जाके अपनी अम्मी से बता दिया कि हम लोग बैठे हुए थे, पड़ोसने भी बैठी हुई थी, 5-10 औरतें थी, और उसमें बाजी ने या भाभी जान ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ की, तो यकीन मानिए कि सास जो है वो आपकी दिलदादा हो जाएंगी और आपसे बहुत मोहब्बत करने लगेगी और आपकी बहुत सारी कमियों को नजरअंदाज कर देगी। क्योंकि ये बात अगर उनको मालूम हो गई कि पड़ोसनों में बैठकर मेरी बहू मेरी तारीफ करती है, तो समझिए कि आपने अपनी सास का दिल जीत लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कोई बहू अपनी सास की तारीफ करती है, और जो करती है वो बहुत ताज्जुब की निगाह से देखी जाती है, यानी ये सास की तारीफ कर रही है। अभी कितना इसी तरह तारीफों के साथ साथ, अच्छा ये तबसरे जो है तारीफों के मुकाबले में तबसरे होते हैं कि फुला बहुत फजूल खर्च है, फुला को खाना बनाना नहीं आता, फुला को ये करना नहीं आता, फुला ऐसा है वैसा है वगैरह। ये जो मनफी तबसरे है ना, ये ताल्लुकात को खराब करने में सबसे खतरनाक रोल अदा करते हैं, खास तौर से जबकि इन तबसरों को मुताल्लिका फर्द तक पहुंचा दिया जाए। और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत मजा आता है कि वो तबसरा सुनते हैं और उसके बाद जाके बता देते हैं कि भाई फुला तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा है, तो वो खुश तो नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में आपसे दूरी तो पैदा हो जाएगी। एक और चीज है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी रिश्तों को बहुत मजबूत करती है। मैं सिर्फ अब तेजी से मिसालों के जरिए से इस गुफ्तगू को खत्म करूंगा। फर्ज कीजिए कि आपको आपके एक रिश्तेदार ने, आपकी नंद ने आपको एक कपड़े का तोहफा दिया, सूट दिया, आपने उसको रख लिया, शुक्रिया अदा किया। शुक्र अदा करने में आपने कितनी गर्मजोशी दिखाई है आपकी हालत दर्फी की बात। जितनी हालत दर्फी आपके अंदर होगी उतनी जोरदार अंदाज से आप शुक्र अदा करें। लेकिन अगर कोई कमजोर होगी तो कहेगी यार तुमने ये फैशन, ये सूट दिया, इसका तो फैशन निकल चुका है। लेकिन जो जिसके अंदर हालत दर्फी होगी वो कहेगी कि बहुत अच्छा सूट, बहुत पसंद आया। और उसके बाद अगर और हालत दर्फी तो फिर वो किसी तकलीफ के मौके पर उस सूट को सिलवाकर पहन लेगी, किसी अच्छी तकलीफ के मौके पर। यकीन मानिए कि इसके नतीजे में ताल्लुकात इतने मजबूत हो जाएंगे और उसके दिल में आपके लिए इतनी बड़ी जगह बन जाएगी कहानी का। मैं अगर किसी को तोहफा दूं
कपड़े, और वो ईद के दिन उसका कुर्ता पजामा सिला के पहन ले, और मैं देख लूं कि ईद के दिन इसने मेरा दिया हुआ कुर्ता पजामा पहना, तो मेरा दिल तो बाग बाग हो जाता है खुशी से कि मेरे तोहफे की इतनी कदर कि इसने ईद के दिन बनवा के पहना। तो शुक्रगुजारी के भी तरीके होते हैं, और वो तरीके इस पर होते हैं कि आपकी अंदर आला दर्जी कितनी है। हजरत, एक मसला बहुत बड़ा शिकायतों का, दो जगह में बहुत हैरान हो गया कि मैं क्या करूं, कैसे इस मसले का हल बताऊं। बीवी शोहर से, शोहर के वालिदैन के सिलसिले में, उनके रवैये के सिलसिले में शिकायत करती है, और उसके बाद वो कहती है मेरी शिकायतें सुनते नहीं। ये केस। दूसरा केस ये है कि वालिदैन बेटे से बीवी के सिलसिले में शिकायत करते हैं, और फिर उनको ये शिकायत होती है कि बेटा हमारी बातें सुनता नहीं, बीवी को सर पे चढ़ा रखा है, जो शिकायतें करते हैं उनको वजन नहीं देता। ये दोनों केस मेरे सामने आए, और इन दोनों केसेस के सिलसिले में मैं ये हैरान हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मसला है बीवी वालिदैन की शिकायत शौहर से कर रही है। ऐसी सूरत में शौहर क्या कर सकता है? वालिदैन से जाके लड़े, अपनी आखिरत खराब करे, दुनिया की नजर में दलील हो जाए कि वालिदैन से लड़ता है। कौन लड़का है, कौन चाहेगा, कौन लड़का ही पसंद करेगा कि वो अपने वालिदैन से जाके उनको तवज्जो दिलाए उनकी कमियों की तरफ, और वालिदैन कहां सुनने वाले, तो वो बेबस है। मैं क्या करूं? इसी तरह से वालिदैन बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ये कर रही है, उसको रोको। बेटा अच्छी तरह से जानता है कि बीवी मेरे रोकने से नहीं रुकने वाली, तो क्या करे? सुनता रहता है वालिदैन की बात, कभी गुस्से का इजहार भी कर देता है, झुंझलाहट का इजहार भी कर देता है, कभी बीवी के ऊपर, कभी वालिदैन के ऊपर। लेकिन अच्छी तरह वो जानता है कि उसके कहने से बीवी नहीं मानने वाली। सही है, तुम अपने वालिदैन की बातों में आ गए हो, वो तुम्हें चढ़ा रहे हैं, और मनफी रुझानात बढ़ते जाते हैं। ऐसी सूरत में क्या करें? मैं इसका हल सिर्फ एक समझता हूं, अगर आपके पास इससे अच्छा हल हो तो बताइए। मेरे नजदीक इसका हल यह है कि शिकायतें नहीं की जाए। वालिदैन अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायतें नहीं करें, बीवी अपने शौहर से उसके वालिदैन की शिकायतें नहीं करें। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? शिकायतें हैं तो की जाएंगी, तकलीफ पहुंच रही है तो किससे बताएंगे? बीवी ने कहा कि अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो अपने शौहर से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? सही है, आप किसी और से नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने शौहर से भी नहीं कहें और किसी और से भी नहीं कहें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी तकलीफें होती हैं जिसकी हम शिकायत नहीं करते हैं ना। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, 50 तक पहुंच जाए, हम किससे शिकायत करते हैं? तकलीफ तो हमें बहुत होती है, हम किसी से शिकायत करते हैं? नहीं करते ना। सर्दी बहुत ज्यादा हो जाए, 2-3 डिग्री तक पहुंच जाए, परेशान हो जाए, हाथ कट जाए, किससे शिकायत करते हैं? तकलीफ तो पहुंच रही है ना, किसी से शिकायत करते हैं? नहीं करते। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जबकि हमें तकलीफ होती है और हम शिकायत नहीं करते, तो क्यों ना हम इन मौके को भी वैसे ही मौका मान लें कि हमें तकलीफ तो है, लेकिन चूंकि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है और इसका कोई हासिल नहीं, इसलिए शिकायत नहीं करते। तकलीफ है, शिकायत नहीं करते। धीरे धीरे फिर क्या होगा कि हम तकलीफों के को अवॉइड करने के आदी हो जाएंगे, तकलीफ हमारे लिए मामूली बात बन जाएगी, क्योंकि इस तरह से हम अपने चाहने वालों पर एहसान करते हैं। वालिदैन अपने बेटे को एक अजियत से बचा लेते हैं शिकायत नहीं करके, बीवी अपने शौहर को एक तकलीफ से बचा लेती है शिकायत नहीं करके, और इस तरह से हमारे चाहने वाले टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्या हम उनके लिए थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकते?
حضرات ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات سے تکلیف پہنچتی ہے. ہمارا دل جو ہے وہ شیشہ ہے, اور شیشے پر جب کوئی تکلیف دینے والی بات کہتا ہے, کوئی بری بات کہتا ہے, تو اس سے ہمارے دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے, ڈسٹ غبار آ جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج میں نے تجویز یہ کیا اور بہت سارے لوگوں نے تجویز کیا, وہ یہ کہ ایک وائپر آتا ہے, وائپر آپ چلا دیں گے تو شیشہ صاف ہو جائے گا, دل کا شیشہ. وہ وائپر کیا ہے؟ اس وائپر کا نام ہے کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں. کوئی بھی بات ہو آپ کی دل کو تکلیف پہنچانے والی, کسی کی بھی طرف سے آئے, چھوٹے کی طرف سے, بڑے کی طرف سے, ہم عمر کی طرف سے, کسی کی طرف سے کوئی بات آئے اور آپ کے دل پر تھوڑا سا غبار آ جائے, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, شیشہ صاف ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یاد پہ رکھیں, نہیں, کوئی بات نہیں کہے اور بھول جائے, بات ختم. یہ بہت اچھا نسخہ ہے. جو لوگ اس کو نہیں آزماتے ہیں وہ زندگی بھر ان کے دل غبار سے ہٹے رہتے ہیں. دوسروں کو کوئی نقصان پہنچے یا نہیں پہنچے, ان کے دل پر دھول جمی رہتی ہے, اور جس کے دل پر دھول جمی رہتی ہے اس کے دل میں پھر اچھے اور پاکیزہ خیالات نہیں آ پاتے, وہ دنیا کو سنوارنے کا کام نہیں کر پاتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو کوئی بات نہیں بہت اچھی طرح سے یاد کرائی, دعائیں بھی یاد کرائی, حدیثیں بھی یاد کرائی, اچھے اشعار بھی یاد کرائے, لیکن ساتھ میں کوئی بات نہیں کو بھی خوب یاد کرائی. جب بھی کوئی بات ہو کہہ دو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں ابو فلاں نے مجھے مارا یا فلاں نے ایسے کہہ دیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں کہہ دو, تو کہہ دیتے کوئی بات نہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر میں دوسرے کو ڈانٹوں گا, دوسرے کو ماروں گا, تب بھی اس کی تکلیف تو دور نہیں ہوگی نا جو اس کو پہنچی ہے. اس کی تکلیف تو اسی وقت دور ہوگی جبکہ یہ خود دور کرے گا, کوئی بات نہیں کرے. تو بچے چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کو سزا دے دیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں, بچے کوئی بات نہیں کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے, دوسرے کو سزا دلا کے تسلی نہیں دے. یہ جو اپروچ ہے نا, دوسرے کو سزا نہیں دلا کے تسلی دینا, بلکہ خود کوئی بات نہیں کہہ کر تسلی لے لینا, تسلی کو اپنے اندر سے نکال حاصل کرنا بجائے اس کے کہ باہر سے حاصل کرنا, یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہر جگہ کام آئے گی, کیونکہ ہر جگہ آپ کو دوسروں کو سزا دلانے والے نہیں ملیں گے, لیکن آپ کے اندر کا یہ ملکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا, کوئی بات نہیں کہنے والا. اور آخری بات یہ ہے, جس کے بعد پھر اگر موقع ہوگا تو سوال و جواب ہوں گے, کہ معافی مانگتے رہے, لیکن اس سے پہلے بہت ضروری بات ہوگی, بہت ضروری بات ہوگی جس کو مجھے شروع میں کہنا ہے. ہاں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد میں کہوں. وہ یہ ہے کہ یہ دل جو ہے نا, دل, یہ دل اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست چیز بنائی ہے. اتنی زبردست چیز ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. میں جتنا سوچتا ہوں دل کے بارے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی. تو دل کا ایک بہت زبردست کام ہے محبت کو پیدا کرنا, محبت کرنا, محبت کو پیدا کرنا, محبت کا پروڈکشن. یہ بہت زبردست چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی 9 بیویاں تھیں ایک وقت میں, اور ہر ایک یہ سمجھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو دل کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو اتنی محبت پیدا کرے, اتنی محبت پیدا کرے کہ سب کو ڈھانپ لے, اور ہر ایک کی سمجھے کہ مجھ سے بہت محبت کی جا رہی ہے. دل کے اس رول کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دل کی صورت میں جو نعمت دی ہے, اس کے اندر محبت کو پیدا کرنے کی بہت کیپیسٹی ہے, بہت زیادہ. میں اس موقع پر اپنے والد محترم کا بھی تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم 11 بھائی بہن,
الحمدللہ. اور ہمارے ابا کی میری والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے 2 شادیاں کی, تو ان کی 2 بیویاں ہیں اور ہم 11 بھائی بہن. ہم 13 افراد ہیں گھر میں, اور ہماری ابا کی ایک اہلیہ اپنی ایک اور بچی کو بھی لے کے آئی تھی شادی کر کے, جب شادی ہوئی تو ان کے سابق شوہر سے. تو اس طرح سے ہم 14 افراد ہیں گھر میں, اور پھر ہم میں سے ہر ایک کی بیویاں بھی ہیں اور ہر ایک کے شوہر بھی ہیں. اور یقین مانیے کہ ہم میں سے ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ ابا جان سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. گھر میں کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے محبت کرنے میں ابا ذرا سی بھی کمی کرتے ہیں. میں نے ابا کی مثال اس لیے دی کہ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے, تو اس لیے میں نے اپنی آنکھوں دیکھی ایک مثال دی ہے جس سے میں خود گزرا ہوں, جس کو میں نے خود انجوائے کیا ہے. تو یہ جو محبت کرنا ہے نا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کی شادی ہوئی, اب سب خوفزدہ ہے کہ بہو آئی ہے تو یہ لڑکے کو اغوا تو نہیں کر لے گی, ہم سے چھین تو نہیں لے گی. تو اب لڑکا جب بیوی سے محبت دکھاتا ہے نا تو سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اور یہ اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہے, تب تو ہم گئے اب ہم کو بھول جائے گا. بیوی سے محبت کر رہا ہے یعنی ہم کو بھول جائے گا. بیوی لڑکے کی ماں بھی ڈرتی ہے, باپ بھی ڈرتا ہے, بہنیں بھی ڈرتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا یہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں, میں اپنی بیوی سے بھی بہت محبت کروں گا اور میں تم سب سے بہت محبت کروں گا. کسی کی محبت میں کٹوتی نہیں ہوگی. یہ کوئی ہندوستان کا بجلی پیدا کرنے والا اسٹیشن تھوڑی نا کہ اگر گرمی بڑھ جائے اور لوگوں کا استعمال بڑھ جائے تو پھر کیا کہتے ہو لوڈ شیڈنگ کرے, تو لوڈ شیڈنگ کی ضرورت تھوڑی نا دل کو. یہ تو انسانی مصنوعات میں ہوتا ہے, دل تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. دل میں لوڈ شیڈنگ کی بات کہاں سے آتی ہے؟ کریں گے, ایک ان سے بھی محبت کریں گے, ان سے بھی کریں گے, ان سے بھی کریں گے, ماں سے بھی کریں گے, بہنوں سے بھی کریں گے, بھائیوں سے بھی کریں گے, ابو سے بھی کریں گے, اور بیوی سے بھی کریں گے, اور پھر بچوں سے بھی کریں گے, اور سب سے خود محبت کریں گے. تو یہ اسی طرح سے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی جب گھر میں آئے تو وہ یہ احساس دلائے کہ میں کسی کی محبت کو لینے کے لیے نہیں آئی ہوں, بلکہ میں آئی ہوں گھر میں ایک اور بہت محبت کرنے والے کا اضافہ بن کر. ابھی گھر میں 5 لوگ تھے جو محبت کرتے تھے, اب میں آ گئی ہوں تو اب 6ٹھا محبت کرنے والا گھر میں آ گیا. تو پہلے گھر میں 5 لوگوں کی محبت کی روشنی ہوا کرتی تھی, اب 6 لوگوں کی محبت کی روشنی ہوا کرے گی. اچھا, تعریفوں کے سلسلے میں گھر میں لوگوں کا دل جیتنے کے لیے جو تعریفیں آپ کرتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں ایک مفتی ہونے کی حیثیت, اس کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ جھوٹی تعریف کر کے بھی لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے آپ جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور واقعی مزہ آ جاتا ہے. جھوٹی تعریف کر کے دل جیتنے کا تو مزہ ہی الگ ہے. میں اپنا ذاتی واقعہ سناؤں. ہماری ساس آئی ایک مرتبہ اور انہوں نے میرے اور اپنے دوسرے دامادوں کے لیے اچار بنایا, ایک شیشی سب کے لیے. تو سب سے پہلے وہ ہمارے آئے اور انہوں نے اچار نکال کے چکھنے کو دیا. میں نے اچار کھایا اور تعریف کی کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا اچھا اچار کھایا. یقین مانیے انہوں نے کہا کہ باقی دامادوں کو میں اگلی بار بنا کے دے دوں گا, ساری چیزیں تمہارے دے دوں. اور جب وہ چلی گئی تو ہماری اہلیہ کہنے لگی کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اچار تمہیں پسند نہیں اور یہ اب دوسروں کو بانٹنا پڑے گا. لیکن میرا کیا گیا, کچھ خرچ ہوا میرا. اپنی ساس کا دل جیتنے کے سلسلے کے لیے
مجھے ایک موقع ملا, میں نے دل جیت لیا, کچھ خرچ کرنا پڑا مجھ کو. اسی پر میں ایک اور واقعہ سنا کہ ایک صدیق طالب نے لکھا ہے, میں نے اپنے دوستوں کو میراث سنایا تھا, کہ وہ فوج میں بھرتی ہوئے ایک عام افسر کی حیثیت سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں چھٹی گزارنے آیا گھر میں تو میری ماں نے پوچھا ملتے ہی کہ بیٹا اب تو فوج کا سب سے اعلیٰ افسر ہو گیا ہوگا, تیرے اوپر تو بس 2-4 ہی بچے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ میں نے جب سوچا تھوڑی دیر کے لیے تو میرے اوپر 2-4 کیا, میرے نیچے بھی 2-4 نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن میں نے کہا کہ وہ سچ کیا جو کہ ماں کا دل توڑ دے. میں نے کہا ہاں امی جان, اب میرے اوپر 2-4 ہی بچے ہیں, میں فوج میں بہت اونچے مرتبے پر پہنچ گیا. ماں خوش ہو گئی اور اس نے گلے سے لگا لی اور پورے گاؤں والوں سے کہا کہ میرا بیٹا بہت اونچا بہت بڑا افسر بن گیا. لوگوں کا دل جیتیے نا. یہ زبان جو ہے دل توڑنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے, دل جیتنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. زبان کا سب سے اچھا استعمال یہی ہے. زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اس سے دلوں کو جیتا جائے, اور دلوں کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے. بہت باتیں ہو گئی اور بہت باتیں باقی ہیں. اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. اگر وہ کچھ وقت بچا ہے تو آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی نے سوال مرتب کیے ہوں تو وہ چیز یہاں پر بھیجا دیں, انشاءاللہ اسے پڑھ کے سنایا بھی جائے گا اور اس کے جواب بھی دیے جائیں گے. ایک شادی ملی ہے خواتین کے شعبے کی جانب سے کہ جس کی بھی ہو اور کرمینل حساب سے لے لیں. وقت کی کمی ہے, اگر کسی نے سوالات لکھے ہوں تو فوراً بھیجا دیں. ایک دفتر سوالات کا وقفہ رہے گا.
اگر کوئی اورلی سوال کرنا چاہتا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، مائک یہاں پر ہے، پہنچا دیا جائے گا. السلام علیکم. آپ نے کہا جھوٹی تعریف کر کے بھی جیت سکتے ہیں. جھوٹی تعریف کرنا کس حد تک جائز ہے؟ اور بھی سوالات ہیں تو بھیجیں فوراً، ایک ہی ساتھ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. جی حضرات، سوالات آپ کی طرف سے بہت کم آئے. مجھے اس بات کا توقع تھی کہ جو مسائل جن کے سلسلے میں آپ اپنے معاشرے میں اپنے مسائل کو دیکھ رہے ہیں ان کے سلسلے میں آپ سوالات کریں گے کہ ان کے حل کیا ہوں، وہ مسائل جن کا آپ کو حل سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے پیش نظر سوالات سے مراد یہ تھا. تو ابھی اس طرح کے سوالات میرے سامنے نہیں آئے، تو اس پر سوچیے اور بہرحال پر آپ کو غور کرنا. ایک سوال جو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے وہ یہ کہ کیا تعریف کرنے کے لیے یا جھوٹی تعریف کا جواز کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کس بنیاد پر میں جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت ہے، اور کیا یہ جھوٹی تعریف چاپلوسی میں نہیں آئے گی، کیا جھوٹی تعریف روایت کی ضد میں نہیں آئے گی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے تو تم اس کے اوپر مٹی پھینک دو اور تم مٹی بھر دو، اس طرح کی بات. دیکھیے عام حالات میں
दूसरे लोगों की तारीफ करना, ये एक अलग मौजूद है। किसी की चापलूसी करना वो भी एक अलग मौजूद है। तो अलबत्ता झूठ के सिलसिले में रिवायतों में इस बात की इजाजत आई है कि लोगों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के ताल्लुकात को सही करने के लिए झूठ बोलना चाहिए। मैं जिस सियाक में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमारा मकसद ये है कि हमारा घर प्यार का गहवारा बने। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को के सामने तारीफ करके ये करें कि हम अच्छे बन जाएं, बल्कि या ये कि कोई ज़ाती मुनाफा हासिल करें। मकसूद ये नहीं है। मकसूद ये है कि मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरे घर में मोहब्बत की फिजा आम हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। इस तरह की फिजा आम करने के लिए अगर ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि झूठ बोलकर किसी को इसके लिए हमवार किया जाए, कि मिसाल के तौर पर किसी की सास जो है वो सख्त है और वो किसी भी मुख्तलिफ वजूहात से अपनी बहू को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनके बाद मिजाजी खामियां हैं जिसकी वजह से बहू परेशान रहती है और कुछ बहू की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से बहू उनका दिल नहीं जीत पा रही। लेकिन घर में एक कैफियत तो नहीं रहना चाहिए कि सास और बहू के दरमियान झगड़ा रहे रोजाना और उसके बाद फिर पूरा घर जो है उससे मुतासिर हो। ऐसी सूरत में अगर बहू सास की कुछ तारीफ कर दे, ज्यादा बेहतर तो ये है कि उसकी सास की शख्सियत में जो अच्छे पहलू हैं, जो वाकई अच्छे पहलू हैं, उनको सामने रखकर तारीफ की जाए, ताकि फिर सास को खुद यकीन भी आए कि हाँ मेरी सही तारीफ की जा रही है। और अगर सास समझदार होगी तो कहेंगे ओ ये तो गड़बड़ कर रही है, ये बात तो मेरे अंदर है ही नहीं जिसकी तारीफ कर रही है। तो इसलिए इसका ख्याल भी जरूरी है कि बेहतर यही है कि सास के जो अच्छे पहलू हैं, हर इंसान के अंदर अच्छे बुरे पहलू होते हैं, तो जो अच्छे पहलू हैं उनको सामने रखकर उनको तारीफ का मौजू बनाया जाए। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि उनको उनके दिल आपके सिलसिले में नर्म होंगे और वो फिर उसके नतीजे में वो आपकी कमजोरियों से एराज करने लगेंगे। उसूली बात यह है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं और जब हम किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं तो फिर हम उसकी कमजोरियों को बारीक बीनी के साथ देखते हैं और उसकी शख्सियत में कीड़े निकालते हैं। ये इंसान की फितरत है। तो अगर हम अपने घर वालों को अपने लिए हमवार कर लेंगे कि वो हमसे मोहब्बत करने लगे तो फिर वो हमारी खूबियां देखेंगे, हमारी शख्सियत के अंदर कीड़े नहीं निकालेंगे, जिसके नतीजे में घर में मोहब्बत की फिजा आम होगी। तो वो जो बड़ा मकसद है शरीयत का, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि तुम्हारे घर में मोहब्बत की फिजा आम हो, इसके लिए अगर इस तरह के चीजें जिनकी शरीयत में इजाजत भी दी गई अगर वो करते हैं और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, देखिए असल झूठ वो है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। झूठ के भी मर्तबे हैं, तो उसमें सबसे खराब झूठ वो है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, या आप जो है वो अपने आप को किसी मतलब गलत दूसरे का हक हासिल करने या मारने, इस तरह की कैफियत। लेकिन जहां पर ये सूरत हाल नहीं है वहां पर झूठ की वो कैफियत नहीं होती। तो इस सिलसिले में आप इत्मीनान रखें कि अगर आप घर के माहौल को दुरुस्त करने के लिए घर के लोगों की तारीफ करते हैं और उनके पकवानों की, और मैं उनकी तारीफ का मतलब उनके पकवानों की तारीफ, उनके कामों की तारीफ, और उसकी तारीफ के बहुत सारे मौके होते हैं, हम सिर्फ तलाश करें ना। यानी अगर मैं सिर्फ ये कह देता हूं कि मेरी, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी सास ने जो कपड़ा पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसमें कौन सा झूठ है? लेकिन ये भी दिल जीतने के लिए काफी है। अगर आप पड़ोसनों से ये कहें कि मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो ये कौन सा झूठ है? लेकिन ये भी दिल जीतने के लिए काफी है। हाँ,
یہ بات جو ہے صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں, میں بھی اس پر بہت دیر تک سوچتا رہا اور اس کے بعد ہی میں نے یہ بات کہی کہ جب تک کسی سے کہہ نہیں لے, شکایت نہیں کرنے, جب تک سکون نہیں ملتا. تو اس لیے شکایت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہم کو ملنا چاہیے جس سے شکایت کرے, تبھی تو ہم کو سکون ملے گا. لیکن یہ کیا ہے, یہ ہمارے دل کا دھوکہ ہے. بات کیا ہے کہ ہم بہت سارے دھوکوں میں رہتے ہیں, اپنے دل کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, اور اس وجہ سے ہم بہت سارے دھوکوں میں گزارتے ہیں. کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے مجھے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو میرے پیٹ میں درد ہوتا رہے گا جب تک کہ میں وہ جا کے کسی کو بتا نہیں دوں. یہ ایک دھوکہ ہے. کیوں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر مجھے کوئی راز کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے آپ سے ناواقف ہوں, میں اس کو سنبھال سکتا ہوں, چھپا سکتا ہوں. اسی طرح سے اگر مجھے کسی کی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ذکر کر دوں نا اس کا. میں اللہ سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا اللہ مجھے دل کو تکلیف پہنچی ہے تو میرے دل سے اس تکلیف کو دور کر دے. تو میں اپنے رب سے بھی تو کچھ باتیں کرنا سیکھوں. اسی کو تو مناجات کہتے ہیں. ضروری ہے میں انسانوں سے ذکر کروں اور ان انسانوں سے ذکر کروں جو کہ خود پریشان ہوں گے, مجھے پریشان کریں گے, دوسروں کو پریشان کریں گے. مثال کے طور پر جب میری بیوی میرے والدین کی مجھ سے شکایت کرے گی تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ یا تو میں اپنے اندر گھٹن محسوس کروں گا اور میرے دل کو تکلیف پہنچے گی, یا پھر کیا ہوگا کہ میں آپ کے اوپر جھنجلا جاؤں گا, یار ہر وقت میں والدین کی شکایت کیا کروں, تمہیں یہی آتا ہے. تو پھر آپ کے دل کو تکلیف ہوگی. یا پھر میں جا کے اپنے والدین کے سامنے جھنجلاہٹ کا اظہار کروں گا, یا اگر میں ادبن ان سے کہوں گا تو وہ میرے اوپر جھنجلا جائیں گے کہ تم اپنی بیوی کی سنتا ہم سے آؤ بحث کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. فائدہ کسی کا نہیں ہوا نا, فائدہ تو کسی کا نہیں ہوا. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ میں تکلیف دوں, اپنے شوہر کو تکلیف دوں, یا شوہر اپنے والدین کو تکلیف دوں, اس سے اچھا یہ ہے کہ میں یہ مان لوں کہ یہ تکلیف پہنچنا تھی, پہنچ گئی, اللہ تعالیٰ سے ذکر کر کے خاموش ہو جائیے, بھلا دیجیے, کوئی بات نہیں کہہ کر. یہ اس کا ایک پریکٹیکل حل ہے. جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بہت کامیاب رہتے ہیں. اصل میں دل کو تکلیف پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. دل کو تکلیف پہنچنا. جو لوگ انسانی شخصیت کے ماہرین ہیں, بہت گہرائی سے جنہوں نے مطالعہ کیا اور جو یہ جانتے ہیں کہ انسان کی شخصیت کتنی طاقتور ہوتی ہے, انہوں نے ایک بہت زبردست اصول دیا. وہ اصول یہ ہے کہ nobody can hurt you without your consent. آپ عام آدمی کو جلدی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری سمجھ میں تو آ گیا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں گے. وہ یہ کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کے دل کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کے دل کو تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. میں راستہ چل رہا ہوں, کسی نے گالی دے دی, میں چاہوں تو میں اپنے دل کو تکلیف محسوس ہونے دوں گالی, اور چاہوں تو سنی کر کے آگے بڑھ جاؤں. میرے اختیار میں, میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. لیکن لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی تکلیف ہے تو تکلیف ہے, تکلیف محسوس کریں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایک بات کہے تکلیف دینے والی اور محسوس نہیں کرو. لیکن اگر آپ اس کی مشق کریں گے, اگر آپ اس کی مشق کریں گے کہ تکلیف دہ باتوں کو کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں, تو اس مشق کے نتیجے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ تکلیف دہ بات کو آپ محسوس نہیں کریں گے اور سنی کر کے اڑا دیں. اس کی مشق کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. یا تو آپ اس نقصان کو محسوس کریں کہ 10,000 روپے چوری ہو گئے,
अब मैं घर जाऊँ और चादर ओढ़ कर लेट जाऊँ, 10,000 रुपये नुकसान हो गया। मैं खाना खा रहा हूँ, ना पानी पी रहा हूँ, ना किसी से बात कर रहा हूँ, और तकलीफ का एहसास, और बस एक उदासी एक हफ्ते तक छाई हुई है। और अगर मैं चाहूँ तो यकीन मानिए कि 10 लाख रुपए चोरी हो गए और मैं महसूस नहीं करूँ, क्योंकि जो चोरी हो गए वो मेरे महसूस करने से वापस नहीं आ सकते। तो मैं चोरी हो गए, पैसे गए, लेकिन अपने अपने दिल को तकलीफ में क्यों मुब्तला रखूं? अपने दिल को तो तकलीफ से बचा सकता हूं। एक माहिर शख्सियत के बकौल आदमी को जब कोई नुकसान होता है ना, तो वो एक नुकसान होता है, यानी पैसे छिन गए, चोरी हो गई, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये होता है कि वो उसको महसूस करे और अपने दिल को तकलीफ पहुंचाए। दो नुकसान होते हैं, एक नुकसान हो जाना और एक उस नुकसान को महसूस करना। नुकसान हो जाना ये तो हो गया, इसको तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन उस नुकसान को महसूस करना ये खुद एक नुकसान है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। वो ये क्या, ठीक है, राजून पढ़े और उसके बाद फिर अपने कामों में मसरूफ हो जाए। पैसे तो वापस आ नहीं सकते, चोर तो भाग गया मोबाइल चोरी करके। तो अपने दिल को तकलीफ से महफूज रखना, नुकसानों के एहसास से महफूज रखना, ये उस वक्त हासिल होगा जबकि आप अपने दिल के अंदर इस कुव्वत को पहचानेंगे और उसकी तरबियत देंगे, उसकी मशक करेंगे, और मशक करेंगे तो हासिल हो जाएगा। कहते हैं कि क्या हम अपनी जरूरियात के लिए शौहर की जेब से उनकी बगैर इजाजत पैसे निकाल सकते हैं, और शौहर के पास इस्तिताअत भी है कि हमारी जरूरियात पूरी कर सके, लेकिन नहीं करते। यकीन मानिए, आप मोहब्बत करके, मोहब्बत का इजहार करके और शौहर का दिल जीत कर आपके शौहर के जेब से उसकी इजाजत के साथ जितने पैसे चाहेंगे निकाल लेंगे, और ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। उस वक्त तक आप निकालते रहेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये एक वक्ती अमल होना चाहिए, मुस्तकिल नहीं। मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उसका दिल जीत लें, और दिल जीतने के बाद आप उससे जितने पैसे चाहेंगे वो आपके सामने हाजिर कर देगा। एक सवाल आया कि किसी ने हमारे आईवाने में हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात किसी से कही, दिल को ठेस पहुंचाने वाली, और वो बात हमको मालूम हो गई, तो हमारा उस शख्स के साथ क्या सलूक होना चाहिए? तो पहली बात तो ये है, जो जैसा कि मैंने कहा कि कहने वाले को ऐसी बात कहना ही नहीं चाहिए जिससे कि अगर वो पहुंच जाए तो किसी को तकलीफ हो। तो पहली गलती तो उसने की। दूसरी गलती ये कि पहुंचाने वाले को ऐसी बात पहुंचाना ही नहीं चाहिए जिसके पहुंचाने से उस आदमी को तकलीफ हो। तो ये पहुंचाने का जो गलत काम है, ये काम भी लोगों को नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर मुझ तक पहुंच गई तो फिर मैं क्या करूं? उससे नफरत करने लगूं। उससे नफरत अगर करने लगूंगा तो इसका नुकसान तो मेरे दिल को होगा, क्योंकि नफरत करने का गंदा काम तो मेरा दिल कर रहा है। तो मैं अपने दिल को तो पाकीज़ा रखूंगा, अपने दिल में तो नफरत आने नहीं दूंगा। तो ये तो तय कर लीजिए कि दिल में किसी की नफरत नहीं आने देना, दिल को पाकीज़ा रखना। किसी के कहने की वजह से मैं अपने दिल को गंदा क्यों करूं? होता क्या है कि लोग मेरे दिल को आगे गंदा कर रहे हैं और मैं अपने दिल को बचा भी नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो है वो दूर बैठ कर और मेरे दिल को गंदा कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि मैं ये कहूं कि कोई बात नहीं, अपने दिल को साफ कर लूं और उस शख्स के साथ इस तरह का मामला रखूं कि जैसे कि उसने उसकी बात मुझे मालूम ही नहीं, और इस तरह का मामला करूं कि एक दिन वो खुद
شرمندہ ہو جائے کہ میں نے ایسی بات مجھے کیوں کہی. کسی نے اگر آپ کے سلسلے میں غلط بات کہی ہے تو اس سے بدلہ لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ شرمندہ ہو جائے. کیا ایسے اچھے آدمی کے ساتھ میں نے کے سلسلے میں نے ایسی بات کیوں کہی, اور وہ ایک دن آ کر آپ سے معافی مانگے. حضرات سوال بہت ہیں اور ان کے جوابات بھی بہت تفصیل طلب ہیں. اب اس کے بعد سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے, جو کہ میں نے شروع میں کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 چیزیں دی ہیں بہت ہیں, دل اور دماغ. دل محبت کرنے کے لیے, دماغ سوچنے کے لیے. دل کو اپنا کام کرنے دیجیے بھرپور طریقے سے, دماغ سے کو اپنا کام بھرپور طریقے سے کرنے دیجیے. خود غور کیجیے کہ ہر مسئلے کا حل کیا نکلے گا, اور اپنے دل کو دوسروں سے پہلے خود بڑھ کے محبت کی شروعات کیجیے, اور اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنانے کی ذمہ داری خود قبول کیجیے, دوسروں پر مت ڈالیے. یہ میرا آخری پیغام ہے کہ اپنے گھر کو پیار کا گہوارہ بنانے کی ذمہ داری خود قبول کیجیے, یہ ذمہ داری دوسروں پر مت ڈالیے. جب دوسروں پر ذمہ داری ڈالیں گے تو پھر کبھی یہ کام نہیں ہو سکے گا. جب خود یہ ذمہ داری قبول کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مدد کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. ابھی ایک اہم ٹاپک پہ ہم لوگوں نے ایک معلوماتی لیکچر سماعت فرمایا. محترم خواتین حضرات, اس لیکچر کے سننے کے بعد یقیناً ہم کو اپنی کمیوں کا احساس ہوا ہوگا, اور جو خاندانی نظام چلانے کے سلسلے میں جو عملی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کھل کر سامنے آئی, اور اس کے بعد یقیناً ہمارے اندر کچھ تبدیلی کی امید پیدا ہوئی ہوگی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس لمحے کو ہمارے لیے کارآمد بنائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خاندانی مسائل کے سلسلے میں محترم فاضل مقرر کے تقریباً ہر ہفتہ ایک مضمون سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے. آپ تمام سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس کو ضرور مطالعہ کریں. اس کے ذریعے سے یقیناً ہماری خاندانی زندگی ایک استوار ہو سکتی ہے, اور ہمارے جو خاندانی اور عائلی جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. ایک اعلان ہے, وہ یہ کہ آج بعد نماز مغرب مسجد ذوالجلال میں ایک پروگرام ہے جس کا عنوان ہے تحریک اسلامی کے رفتار کار اور خدمات ہندوستانی تناظر میں, جسے مولانا شفیق احمد فرائی صاحب خطاب کریں گے. تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس میں شریک ہوں اور لوگوں کو لے کر آئیں. اب پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. اس سے قبل کہ پروگرام ختم ہو, ہم بہت مشہور ہیں تمام لوگوں کے کہ پروگرام پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں, بالخصوص خواتین کے اپنی گناہوں مصروفیات کے باوجود بھی وہ یہاں پر آئیں اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اس پروگرام کو سنیں اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا. توقع اس بات کی جاتی ہے کہ یہاں سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اپنی عملی زندگیوں میں سے ضرور نافذ کریں گے. اب پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. اس پروگرام شادی خانے کے اطراف میں 3 مساجد ہیں, وہاں پر 1:15 بجے نماز ہے, اور مسجد ذوالجلال میں گلشن اقبال میں 1:35 پر جماعت کھڑی ہوگی. انشاءاللہ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں.